السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں حج کا ایک مختصر سا طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ اسے دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ یہ جو طریقہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے یہ کتاب و سنت کی روشنی میں حج کس طرح سے کیا جائے یہ طریقہ ہے، اور آپ کا وہی حج اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائے گا جو کتاب و سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ حج جب ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں انڈیا وغیرہ سے، تو سب سے پہلے ہمیں عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ عمرہ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے اور کہیں گے اللہم لبیک عمرتن، پھر طواف کریں گے، سعی کریں گے، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کرا لیں گے، بالوں کو مڈانا یا پھر اس کو چھوٹا کرا لیں گے۔ یہ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو ہم حج کے لیے دوبارہ احرام کی نیت کرتے ہوئے حج میں داخل ہوں گے اور اللہم لبیک حجتن کہیں گے، اور اس طریقے سے احرام باندھنے کے بعد ہم مینا جائیں گے۔ وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی جو نماز ہے اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد ہم عرفات جائیں گے، وہاں پر ٹھہریں گے، پھر ظہر کے ساتھ میں عصر کی نماز کو ملا کر کے، جس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر غروب شمس تک ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ میں مشغول رہیں گے۔ پھر غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور وہاں پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور وہ بھی قصر کر کے پڑھیں گے۔ یاد رہے قصر انہی نمازوں میں کی جاتی ہے جو 4 رکعت والی نماز ہو۔ پھر رات بھر آرام کریں گے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کریں گے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے ہم مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مینا پہنچنے کے بعد بڑے جمرہ کو ہم 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہ کنکریاں چنے کے دانے کے مثل ہوں گے۔ پھر قربانی کریں گے۔ نمبر 3 حلق یا تقصیر کریں گے۔ نمبر 4 طواف افاضہ اور سعی کریں گے۔ یاد رہے یہ چاروں کام جو ہیں، رمی، قربانی، حلق یا تقصیر، طواف اور سعی، ان چاروں کاموں میں سے اگر کوئی کام بلا ترتیب کیا گیا ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ترتیب نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بغیر ترتیب کے پہلے جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو چاروں کام ہیں، ان میں سے اگر آپ نے کوئی 2 کام کر لیا تو تحلل اول، یعنی آپ احرام کی پابندیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، احرام کی پابندیاں آپ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک پابندی باقی رہتی ہے، وہ پابندی آپ بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، ان سے تعلقات نہیں بنا سکتے۔ اگر 2 جو باقی ہیں ان میں سے ایک اور آپ نے کر لیا، یعنی 4 کام تھے 10 تاریخ کو، 2 آپ کر کے آپ احرام کی پابندیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، صرف ایک پابندی باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے 3 کر لیا، 4 میں سے 3 کر لیا، یعنی 2 کے بعد ایک اور کوئی کام کر لیا، تو آپ پوری طرح سے احرام کی پابندیوں سے نکل جاتے ہیں، جس کو تحلل ثانی کہا جاتا ہے۔ احرام کی پابندیوں سے پوری طرح سے نکل جاتے ہیں آپ۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے طواف افاضہ نہیں کر پایا، کسی عذر کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس 3 دن باقی ہیں، 11، 12، 13، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ 10 ذی الحجہ کا کام کرنے کے بعد پھر مینا لوٹ آئیے، اور 11، 12، 13، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، رات وہیں پر گزاریے، مینا ہی میں رات گزاریے۔ تینوں دن جو جمرات ہیں، اولا، وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، ان کو زوال کے بعد 7 کنکریاں آپ کو مارنا ہے۔ پہلے جمرے پر رمی کرنے کے بعد
آپ کو دعا کرنا ہے، دوسرے جمرے پر بھی رمی کرنے کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے، تیسرے جمرے پر رمی کرنے کے بعد آپ کو کوئی دعا نہیں کرنا ہے، واپس لوٹانا ہے۔ اگر آپ جلدی میں ہیں تو 12 ذی الحجہ کی کنکری مارنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر جلدی میں آپ نہیں ہیں تو آپ کو وہیں رہنا ہے۔ سارے اعمال انجام دینے کے بعد آپ وطن لوٹتے وقت طواف وداع کر لیں، آپ پھر مکہ میں نہ ٹھہریں۔ اب آپ کا یہ حج مکمل ہو گیا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ بات بتائی گئی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔